الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون، فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تاریخ عالم میں ایسی شخصیات بہت کم نظر آتی ہیں کہ جس کے اندر اس قدر خوبیاں اور کمالات ایک ساتھ جمع ہوں کہ ایک طرف فتوحات، نظام حکومت، مساوات، عدل و انصاف، مذہبی رواداری، اور دوسری طرف اللہ رب العزت کا خوف اور زہد و تقوی، کسی ایک کے اندر اس درجے کا موجود ہو جیسا کہ حضرت عمر فاروق کے اندر تھا. اس معاملے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا کوئی بھی ثانی نظر نہیں آتا. اللہ رب العزت نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بے شمار خوبیاں اور کمالات سے نوازا. آپ کے اسلام لانے سے دین اسلام کو تقویت ملی، آپ کے ہجرت کرنے سے مسلمانوں کو تقویت ملی. غرض یہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جس انداز سے آپ نے زندگی گزاری اس میں حضرت کا کوئی ثانی نظر نہیں آتا. 40ویں نمبر پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے. 39 صحابی آپ سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے، اور آپ کے اسلام لانے کا جو واقعہ وہ بڑا ہی دلچسپ اور بڑا ہی خوبصورت واقعہ ہے. اب اتنے مختصر سے وقت میں کیا کیا بیان کیا جائے؟ آپ کے اسلام لانے کا واقعہ بیان کریں، یا آپ نے جو زندگی گزاری اس کو بیان کریں، 10.5 سال جو شاندار حکومت کی اس کو بیان کریں، یا آپ کے عدل و انصاف کے واقعات کو بیان کریں. اس مختصر سے وقت میں کیا کیا چیز بیان کی جائے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شخصیت سے متعلق چند چیزیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام کی نگاہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا کیا مقام و مرتبہ تھا. زمانے رسالت سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے لیے دین کامل کی بشارت دی. روایات کے اندر آتا ہے پیغمبر علیہ السلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ لوگ قمیص پہنے ہوئے ہیں، کسی کی قمیص سینے تک، کسی کی ناف تک، کسی کی اس سے نیچے تک، کسی کی گھٹنوں تک، کسی کی پنڈلی تک، کسی کی نصف پنڈلی تک.
لیکن میں نے دیکھا کہ عمر کی جو قمیص ہے وہ زمین سے گھسٹ رہی ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی تعبیر مراد کیا ہے؟ وہ دین ہے، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ 100% دین پر عمل کرنے والے، کہ ان کی جو قمیص ہے وہ زمین تک کیا ہے؟ گھسٹ رہی ہے۔ تو زبان رسالت سے دین کامل کی بشارت ملی، زبان نبوت سے ایمان کامل کی بشارت ملی۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے ایک مرتبہ اللہ کے نبی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی سے فرمایا، اے اللہ کے نبی، آپ مجھے تمام چیزوں سے زیادہ عزیز ہیں سوائے میری جان کے۔ آپ تمام چیزوں سے زیادہ عزیز ہیں سوائے جان کے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک ایمان کامل والا نہیں بن سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی آل و اولاد اس کی جان سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ چند لمحوں کے لیے ٹھہر گئے اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کے نبی، اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ بڑھ کر عزیز ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ تو زبان نبوت سے دین کامل کی بھی بشارت ملی اور زبان نبوت سے ایمان کامل کی بھی بشارت ملی۔ زبان رسالت سے علم کی بھی گواہی ملی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک مرتبہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں دودھ پی رہا ہوں اور دودھ کا پیالہ میرے ہاتھ میں ہے، اور میں نے اتنا دودھ پیا کہ اس دودھ کی تری میں نے اپنے ناخنوں پر بہتی ہوئی محسوس کری، اتنا میں نے دودھ پیا۔ فرمایا کہ اس کے بعد وہ دودھ کا پیالہ میں نے عمر کو دے دیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اس کی تعبیر کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا علم۔ تو زبان نبوت سے دین کامل کی بھی گواہی ملی، ایمان کامل کی بھی گواہی ملی اور علم کی بھی کیا ہے؟ گواہی ملی۔ پیغمبر علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حق گوئی کی شہادت دی۔ فرمایا، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، اللہ نے عمر کی زبان پر حق جاری کر دیا کہ عمر جو بولتا ہے وہ کیا بولتا ہے؟ حق ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم کے اندر 17 آیات ایسی ہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق قرآن میں نازل ہوئی، کہ جو رائے زمین پر حضرت عمر فاروق کی تھی وہی رائے آسمان پر اللہ رب العزت کی بھی۔ جنگ بدر جب ہوئی ہے تو جنگ بدر کے نتیجے میں دشمنان اسلام میں سے 70 قیدی گرفتار ہوئے، بڑے بڑے چودھریوں کو گرفتار کیا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا ان قیدیوں کا کیا کرا جائے؟ حضرت ابوبکر سے پوچھا کہ جی بتاؤ ان قیدیوں کا کیا کریں؟ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ ان قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، ایک جان کا جتنی قیمت بنتی ہے ایک قیدی سے وہ لے لی جائے اور اس کو کیا ہے اس کے بدلے میں چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عمر فاروق سے پوچھا کہ تم بتاؤ کیا کریں؟ حضرت نے فرمایا ان سب کو قتل کیا جائے، ان کی وجہ سے ہمیں مکہ چھوڑنا پڑا، آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا، اور ہر آدمی اپنے رشتہ دار کی گردن اڑائے گا اور اس میں جو میرا رشتہ دار ہے اس کو میرے حوالے کرو، میں اس کی گردن ماروں گا۔
اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر تمہاری مثال حضرت عیسیٰ کی طرح ہے، حضرت عیسیٰ نرم مزاج سے، اور فرمایا عمر تمہاری مثال موسیٰ کی طرح ہے کہ حضرت موسیٰ کیا تھے؟ سخت مزاج، ایک تھپڑ مارا تھا ملک الموت کی آنکھ نکال دی۔ فرمایا کہ عمر تمہارا مزاج سخت ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر کی رائے کے مطابق اور دوسرے صحابہ کی رائے کے مطابق ان 70 قیدیوں سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں آیت نازل فرما دی اور اللہ نے فرمایا اگر تقدیر میں لکھا ہوا نہیں ہوتا، کیا لکھا ہوا نہیں ہوتا؟ تقدیر میں اللہ رب العزت نے یہ لکھ دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں امت پر عمومی عذاب نہیں آئے گا، یہ لکھا ہوا ہے تقدیر میں۔ اللہ نے فرمایا اگر یہ لکھا ہوا نہیں ہوتا تو آج سب پر عذاب آتا، سب ختم ہوتے، سب ہلاک ہوتے سوائے عمر بن خطاب کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زمین پر عمر بن خطاب کی جو رائے تھی، آسمان پر اللہ کی بھی وہی رائے تھی کہ تمام 70 کے 70 قیدیوں کی گردنیں اڑائیں۔ تو اللہ کے نبی نے جو فرمایا کہ اللہ نے عمر کی زبان پر حق جاری کر دیا، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، وہ یہی ہے کہ جو عمر کی رائے وہی اللہ کی رائے۔ پردے کے بارے میں جو حضرت عمر کی رائے تھی وہی اللہ رب العزت کی کیا تھی؟ رائے تھی۔ تو زبان نبوت سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حق گوئی کی شہادت اللہ کے نبی نے کیا ہے؟ دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ محبوب مصطفیٰ، اللہ کے نبی علیہ السلام کے محبوب ہیں۔ روایت کے اندر آتا ہے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ کو سب سے زیادہ پسند کون ہے، آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ۔ سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ عائشہ ہے۔ ہم سے اگر کوئی پوچھے کہ آپ کو سب سے زیادہ پسند کون ہے اور ہم اپنی بیوی کا نام لے دیں تو آدمی کیا کہے گا کہ یہ آدمی کیا ہے؟ رنگ مرید ہے، یہ آدمی بیوی کا غلام ہے۔ امام الانبیاء، وجہ تخلیق کائنات، حضرت عمرو بن عاص پوچھ رہے ہیں آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ عائشہ۔ حضرت عمرو بن عاص نے پھر پوچھا نہیں اللہ کے نبی، مردوں میں سب سے زیادہ آپ کو محبوب کون ہے؟ مردوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ اللہ کے نبی کا جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ ابو بکر۔ آپ نے کیا فرمایا؟ عائشہ کا باپ۔ پھر دوبارہ اپنی بیوی کا نام کیا فرمایا آپ نے؟ عائشہ کا باپ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پھر پوچھا ان کے بعد آپ کو کون پسند ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ابو بکر کے بعد عمر سب سے زیادہ پسند ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے کئی اور لوگوں کے نام گنوائے۔ اس کے بعد حضرت عمرو بن عاص خاموش ہو گئے کہ پتہ نہیں میرا نام کون سے نمبر پر آئے گا، اس لیے بات یہیں پر ختم کر۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ محبوب مصطفیٰ ہیں، اللہ کے نبی کے لاڈلے ہیں، چہیتے ہیں، پسندیدہ ہیں، محبوب ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام نے حضرت کا نام ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مراد مصطفیٰ ہیں، تمام صحابہ مرید ہیں، حضرت عمر فاروق مراد ہیں۔ حضرت عمر فاروق مراد ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا فرمائی، اے اللہ دو لوگوں کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما، یا تو ابو جہل کے ذریعے سے یا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے۔ چنانچہ پیغمبر علیہ السلام کے نے جو یہ دعا مانگی، اللہ نے دعا قبول فرما لی، اور یہ سعادت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئی کہ ان کے ذریعے سے اللہ نے اسلام کو عزت اور سربلندیاں نصیب فرمائی۔ تو تمام صحابہ مرید مصطفیٰ،
اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مراد مصطفیٰ، اور اس معاملے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا کوئی ثانی نظر نہیں آتا۔ اسپیشل اللہ کے نبی نے خاص طور سے اللہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو مانگا تھا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ایک خاصیت کہ اس خاصیت میں اور اس خوبی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا کوئی ثانی نظر نہیں آتا۔ اور بخاری شریف کے اندر وہ حدیث موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے لقد كان فيما قبلكم من الامم محدثون فان يك في امتي احد فانه عمر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم سے پہلے بنی اسرائیل میں بہت سارے لوگ ایسے گزرے ہیں کہ وہ نبی نہیں ہوتے تھے لیکن فرشتے ان سے کلام کرتے تھے، فرشتے ان سے باتیں کرتے تھے۔ فَإِنْ يَكُ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَإِنَّهُ عُمَرٌ، اگر میری امت میں کوئی آدمی اس طریقے کا موجود ہے تو وہ کون ہے؟ عمر ہے، کہ نبی نہیں ہے لیکن فرشتے ان سے کلام کرتے ہیں، فرشتے ان سے باتیں کرتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جو ٹائٹل دیا اور اللہ کے نبی کی زبان سے جو ان کو بشارت ملی اس میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ نبوت کا سلسلہ اللہ نے بند فرما دیا، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر یہ نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو عمر فاروق میں وہ تمام کوالٹیاں اور تمام خوبیاں موجود ہیں کہ اللہ نبوت کا صحرا عمر بن خطاب کے سر سجاتا، لیکن نبوت کا سلسلہ بند ہو چکا ہے۔ یہ وہ خصوصیت ہے اور یہ پیغمبر علیہ السلام کی زبان سے نکلی ہوئی بشارت ہے کہ اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا کوئی ثانی نہیں۔ یہ جملہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کسی کے بارے میں نہیں فرمایا۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتے؟ عمر ہوتے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا رعب اور ان کا دبدبہ کیا تھا، ان کا جاہ و جلال کیا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی اپنے کمرے میں موجود ہیں، قریش کی عورتیں امہات المؤمنین میں سے اللہ کے نبی کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں اور اپنا نان و نفقہ بڑھانے کی اللہ کے نبی سے سفارش کر رہی ہیں۔ دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ عمر۔ ساری امہات المؤمنین کیا ہے؟ پردے میں پیچھے چھپ گئی۔ حضرت عمر فاروق کمرے کے اندر داخل ہوئے، اللہ کے نبی مسکرا رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اللہ آپ کو ایسے ہی سدا ہمیشہ مسکراتا رکھے، آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تم سے پہلے امہات المؤمنین یہاں بیٹھی ہوئی تھی، تمہارے رعب کی وجہ سے یہاں سے اٹھ کر بھاگ گئے۔ تو اللہ کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے امہات المؤمنین کو خطاب کر کے کہا کہ تم مجھ سے کیوں ڈرتی ہو، تمہیں تو اللہ کے نبی سے ڈرنا چاہیے۔ تو اندر سے جواب آیا کہ نہیں، آپ اللہ کے نبی سے زیادہ سخت ہیں، اللہ کے نبی اتنے سخت نہیں ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام مسکرانے لگے اور آپ نے پھر ایک جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ عمر، شیطان تم سے اتنا ڈرتا ہے کہ تم جس راستے سے گزرتے ہو، اگر شیطان اس راستے پر چل رہا ہوتا ہے تو شیطان وہ راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ بدل لیا کرتا ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا رعب اور یہ خوف تھا اور یہ ان کا دبدبہ تھا کہ اللہ رب العزت نے ایسا جاہ و جلال عطا کیا تھا کہ شیطان ان کو دیکھ کر راستہ کاٹ لیا کرتا تھا۔ ایک طرف یہ ہے کہ شیطان ان سے ڈرتا ہے، شیطان ان سے خوف کھاتا ہے، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا رعب ہے۔ اور دوسری طرف تقوی کا عالم یہ ہے کہ ایک مرتبہ دروازے پر چوکھٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابی سامنے سے گزرے، امیر المؤمنین آپ چوکھٹ پر بیٹھے ہوئے، گھر کے اندر تشریف نہیں رکھتے، کیا بات ہے؟ فرمایا کہ ام المؤمنین حضرت حفصہ آج گھر پر آئی ہوئی ہیں
اور میری بیوی گھر پر موجود نہیں ہے، بیٹی گھر میں اکیلی ہے، اس لیے میں دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھا ہوں۔ یہ اللہ رب العزت سے خوف کا عالم ہے۔ اور دوسری طرف شیطان سے کا عالم یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق کو دیکھ کر کیا ہے، راستہ بدل لیا کرتا ہے۔ تو جیسے میں نے کہا کہ ایک طرف نظام حکومت، عدل و انصاف، مذہبی رواداری، اور دوسری طرف کہ اللہ رب العزت کا خوف، زہد و تقوی، ان تمام چیزوں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا کوئی ثانی نظر نہیں آتا۔ 10.5 سال ایسی شاندار حکومت کی ہے، ایسی عدل و انصاف سے حکومت کی ہے کہ اس انداز سے حکومت کرنے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی نظیر دنیا پیش نہیں کر سکتی۔ آج بھی دنیا کے حکمراں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تعریف کرتے نہیں تھکتے کہ جس انداز سے حضرت نے حکومت کی ہے ایسے کسی نے حکومت نہیں کی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ راستے سے گزرے جا رہے ہیں۔ اب ایسا نہیں تھا کہ راستے سے آنکھیں بند کر کے نکل جائیں، دیکھتے تھے کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے، سب دیکھتے ہوئے نکلتے۔ دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی ہے، وہ بھیک مانگ رہا ہے، لوگوں سے سوال کر رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ کچھ دوسرے صحابہ موجود تھے۔ آپ نے فرمایا کہ بھئی یہ بوڑھا کون ہے جو بھیک مانگ رہا ہے؟ تو صحابہ نے کہا پتہ نہیں کون ہے، مدینے کا رہنے والا ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جو جملہ کہا، وہ جملہ حضرت عمر فاروق ہی کہہ سکتے تھے، کوئی اور نہیں کہہ سکتا تھا۔ فرمایا کہ ہم نے اپنے نظام حکومت میں کوئی ایسا خلا نہیں چھوڑا کہ جس کی وجہ سے کوئی آدمی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ ہم نے تو کوئی ایسا خلا نہیں چھوڑا، ہم نے تو کوئی ایسی کمی نہیں رکھی کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کے سامنے ہاتھ پھیلائے، یہ بولا کیوں بھیک مانگ رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کو بلایا، بلانے کے بعد کہا کہ بابا کہاں رہتے ہو؟ کہا کہ جی مدینے میں رہتا ہوں۔ کون ہو؟ کہ جی یہودی۔ کون ہے؟ یہودی ہوں۔ بیت المال سے وظیفہ نہیں ملتا؟ کہ جی ملتا ہے وظیفہ۔ وظیفہ پورا نہیں پڑتا؟ کہ جی پورا ہو جاتا ہے وظیفہ۔ پھر بھیک کیوں مانگ رہے ہیں؟ کہا کہ جی سال کے آخر میں ہمیں بیت المال میں اپنا جزیہ اور ٹیکس ادا کرنا ہوتا ہے، اس ٹیکس کے لیے رقم اکٹھی کر رہا ہوں، چند لوگوں سے مانگوں گا، وہ رقم اکٹھی ہو جائے گی، باقی جو بیت المال سے وظیفہ ملتا ہے وہ وظیفہ الحمدللہ مجھے پورا ہو جاتا ہے، اس کے اندر کوئی کمی نہیں۔ جو غیر مسلم اسلامی حکومت میں رہتے ہیں وہ جزیہ ادا کرتے ہیں، ٹیکس ادا کرتے ہیں اپنی حفاظت کا، اس کے بدلے میں اسلامی حکومت ان کی حفاظت کرتی ہے اور ان کو وظیفہ بھی دیتی ہے بیت المال سے۔ تو کیا کہا بوڑھے نے؟ بیت المال سے جو وظیفہ ملتا ہے وہ تو پورا ہو جاتا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن چونکہ سال کا آخر ہو رہا ہے اور مجھے بیت المال کے اندر ٹیکس ادا کرنا ہے، جزیہ ادا کرنا ہے، اس کے لیے وزیر اس کے لیے پیسے مانگ رہا ہوں، چند لوگوں سے مانگوں گا، رقم اکٹھی ہو جائے گی اور بیت المال کے اندر جمع کر دوں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ بھئی یہ انصاف کی بات نہیں ہے کہ ایک آدمی جوانی میں کمائے اور وہ ہمیں لا کر دے اور ہم اس میں سے خرچ کریں، اور جب وہ بوڑھا ہو جائے وہ لوگوں کے سامنے جزیہ ادا کرنے کے لیے بھیک مانگتا پھرے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بابا بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، کل ہمارے گھر پر آنا، تمہارا انتظام کر دیں گے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے صحابہ کو بلایا، مشورہ کیا، شورا جمع کری، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ سنا دیا جو غیر مسلم بوڑھا کما نہ سکتا ہو، اپنا ٹیکس نہ ادا کر سکتا ہو، اس کا ٹیکس ہم نے معاف کر دیا، اس کا ٹیکس ہم نے معاف کر دیا۔ جو کما سکتا ہے، اپنے ہاتھ پیر چلا سکتا ہے، کما کر دے سکتا وہ دے گا، لیکن جو غیر مسلم بوڑھا ایسا ہے کما نہیں سکتا، اس کے ہاتھ پیر نہیں چل سکتے، ضعیف ہے، کمزور ہے، اس کا ٹیکس ہم نے کیا ہے معاف کر دیا۔ یہ ہے نظام حکومت۔ حکومتیں ایسے چلتی ہیں، حکومتیں تعصب کا چشمہ لگا کر نہیں چلتی کہ مسلمان کے لیے قانون کچھ اور ہے اور غیروں کے لیے قانون کچھ اور ہے۔ حکومتیں جو چلتی ہیں وہ ہر ایک کو ایک آنکھ سے دیکھ کر چلا کرتی ہیں، انصاف سے چلا کرتی ہیں، جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے چلا۔
آج تو یہ ماحول ہے کہ اگر مسلمان ہے تو وہ سب سے بڑا مجرم ہے، اور اگر مسلمان نہیں ہے تو کتنا بڑا جرم کر لے اس کا کوئی جرم نہیں ہے۔ یہ احمد آباد کا جو حادثہ ہوا تھا نا ہوائی جہاز والا، آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ 1:45 بجے یہ حادثہ ہوا ہے، 2:30 بجے تک میڈیا اس فراق میں تھا، اس تاب میں تھا کہ ہوائی جہاز چلانے والے کیپٹن کا نام کیا ہے۔ اس فراق میں تھے کہ بس ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ چلانے والے کا نام مسلمان ہے، اور ہم اس کو کیا ہے جہاد کے نام سے ساری کیا ہے پھیلا۔ 2:30 بجے تک میڈیا اس فراق میں لگا رہا، بار بار یہ پوچھ رہے تھے کیپٹن کا نام کیا تھا، کیپٹن کا نام کیا تھا، کون اڑا رہا تھا، کیوں پوچھ رہے تھے کہ اس پتہ چل جائے کہ مسلمان تھا، اڑانے والا مسلمان تھا، اس کے بعد کیا ہے اس کو بھی جہاد کے نام سے کیا ہے سب میں پھیلا دیں۔ یہ حال ہے۔ اور ایک طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نظام حکومت دیکھیں، یہودی ہے اس کے بارے میں فرما دیا کہ جو کما نہیں سکتا اس کو کیا ہے ٹیکس معاف۔ ایک واقعہ اور سنا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رات میں گشت کیا کرتے ہیں۔ آپ جب ایک راستے سے گزرے تو آپ نے سنا کہ ایک بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے، تو سوچا کہ بچہ ویسے ہی رو رہا ہوگا، راستے سے گزر گئے۔ دوسری مرتبہ جب ادھر کو پھر آئے تو دیکھا کہ بچہ پھر رو رہا، تو حضرت نے سوچا کہ رات کا وقت ہے بچے روتے ہی ہیں، تو حضرت پھر اس راستے سے ایسے ہی گزر گئے۔ جب تیسری مرتبہ اس راستے سے گزرے تو دیکھا کہ بچہ پھر رو رہا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ یہ رونا کوئی نارمل نہیں ہے، اس کا مطلب بچہ پریشان ہے۔ تو آپ کے ساتھ میں آپ کے 2-3 ساتھی بھی تھے، آپ نے کہا کہ بھی بلا کے لے کے آؤ کسی کو، تو بچے کے باپ کو بلایا گیا کہ بھئی بچہ کیوں رو رہا ہے، کہ جی بچہ دودھ کے لیے رو رہا ہے۔ تو اس کی ماں نہیں ہے، کہ جی ماں تو ہے، ماں دودھ کیوں نہیں پلا رہی، کہ جی ماں زبردستی جان بوجھ کر دودھ نہیں پلا رہی۔ کہ کیوں دودھ نہیں پلا رہی، بچے کی عمر کیا ہے، کہ جی بچے کی عمر جو ہے وہ 1 سال کی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ماں پھر دودھ کیوں نہیں پلا رہی، کہا کہ ماں دودھ یوں نہیں پلا رہی کہ ماں اس کوشش میں ہے کہ یہ بچہ جو ہے دودھ پینا چھوڑ دے، اس لیے کہ بیت المال سے ان بچوں کو وظیفہ ملنا شروع ہوتا ہے جو بچہ ماں کا دودھ چھوڑ کر اپنی خوراک پر آ جائے، ان کو وظیفہ ملنا شروع ہو جائے۔ تو ماں اس کوشش میں ہے کہ بچہ میرا دودھ پینا چھوڑ دے اور یہ اپنی خوراک پر آ جائے، تاکہ بیت المال سے اس بچے کا بھی وظیفہ کیا ہو جائے شروع ہو جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے آپ سے مخاطب کر کے کہنے لگے کہ عمر تم نے اب تک کتنے بچوں کو رلایا ہوگا، تم نے اب تک کتنے بچوں کو رلایا ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے گھر تشریف لے گئے اور صبح کو یہ اعلان فرما دیا اب بیت المال سے وظیفہ بچے کی خوراک پر نہیں ملے گا بلکہ بچے کی پیدائش پر ملے گا۔ اب بچہ جو بھی پیدا ہوگا اس کی پیدائش پر اس بچے کو وظیفہ ملنا بیت المال سے کیا ہو جائے گا، شروع ہو جائے گا۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نظام حکومت تھا۔ 10.5 سال حکومت کی اور 10.5 سال کی حکومت میں 17,000 شہر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فتح کیے۔ کتنے شہر؟ 1-2 نہیں، 100-200 نہیں، 1000-2000 نہیں، 17,000 شہر 10.5 سال کے عرصے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتح ہوا۔ فارس حضرت عمر فاروق کے زمانے میں فتح ہوا، بیت المقدس حضرت عمر فاروق کے زمانے میں فتح ہوا، شام حضرت عمر فاروق کے زمانے میں فتح ہوا، ایران حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتح ہوا۔ یہ ساری فتوحات حضرت کے زمانے میں ہوئی ہیں۔ اور حضرت کی شہادت کا جو واقعہ ہے، 26 ذی الحجہ کو جب حضرت فجر کی نماز پڑھا رہے تھے تو حضرت مغیرہ بن شعبہ کا جو غلام تھا ابو لولو فیروز نام کا، اس نے فجر کی نماز میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پیٹ میں خنجر مارا، اور خنجر اتنا گہرا مارا کہ حضرت کی آنتیں کٹ گئیں، اور خنجر جیسے ہی حضرت عمر فاروق کے لگا اور صحابہ اس ظالم کو پکڑنے کے لیے دوڑے تو اس نے جو خنجر چلانا شروع کرا وہ 13 صحابہ اس خنجر سے زخمی ہوئے، ان 13 میں سے 7 صحابہ اور شہید ہوئے۔ چنانچہ عمر فاروق نے پیچھے حضرت عبد الرحمن بن عوف کھڑے تو ان کو مصلی پر آگے کیا اور انہوں نے مختصر سی نماز پڑھائی۔
نماز کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کھجور کا پانی دیا گیا، وہ بھی زخم کے راستے سے نکل گیا۔ اس کے بعد دودھ دیا گیا، وہ بھی زخم کے راستے سے نکل گیا۔ چنانچہ 26 ذی الحجہ کو حضرت کے خنجر لگا اور 29 ذی الحجہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور یکم محرم الحرام، محرم کی 1 تاریخ کو اپنے دونوں ساتھیوں کے برابر میں روضہ رسول میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دفن کیا گیا۔ چنانچہ شہادت سے پہلے اور انتقال کرنے سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بھیجا اور کہا کہ امی جان حضرت عائشہ کے پاس جاؤ اور ان سے یہ کہنا کہ عمر، امیر المؤمنین نہیں کہنا، نام لینا کہ عمر اپنے دونوں ساتھیوں کے پاس جمع ہونا چاہتا ہے، عمر اپنے دونوں ساتھیوں کے پاس جگہ چاہتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رونے لگی اور فرمایا کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے ریزرو رکھ رہی تھی، لیکن میں عمر کو اپنے آپ پر ترجیح دیتی ہوں۔ چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اجازت مل گئی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب اجازت مل گئی تو حضرت خوش ہوئے، لیکن اس کے بعد حضرت نے یہ فرمایا کہ میرا جنازہ تیار کرنے کے بعد ایک مرتبہ پھر روضہ رسول کے حجرہ عائشہ کے سامنے جانا اور میرا جنازہ باہر رکھنا، اگر ام المؤمنین میرے مرنے کے بعد، ہو سکتا ہے یہ اجازت اس لیے دیتی ہوں کہ میں زندہ ہوں، میرے مرنے کے بعد پھر اجازت لینا، ایک مرتبہ اور پوچھنا اور میرا جنازہ باہر رکھ دینا اور ام المؤمنین سے کہنا کہ عمر اپنے ساتھیوں کے پاس جگہ چاہتا ہے، اگر ام المؤمنین اجازت دے دیں تو مجھے میرے ساتھیوں کے پاس جمع کر دینا، اور اگر اجازت نہ دیں تو پھر مجھے مسلمانوں کے عام قبرستان میں دفن کر دینا۔ چنانچہ انتقال کے بعد حضرت کا جنازہ حجرہ عائشہ کے باہر رکھا گیا، ایک مرتبہ پھر اجازت لی گئی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اجازت دے دی، اور اس طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو روضہ رسول میں اپنے دونوں ساتھیوں کے پاس کیا ہے جگہ مل گئی، اور وہیں پر ہمیشہ آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ تو یکم محرم الحرام، آج محرم کی 1 تاریخ ہے، 1 تاریخ کو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو روضہ رسول میں دفن کیا گیا تھا۔ محرم الحرام کی فضیلت اسی وجہ سے نہیں ہے کہ اس میں حضرت حسین شہید ہوئے، حضرت حسین تو بہت بعد میں شہید ہوئے ہیں، عمر فاروق تو بہت پہلے شہید ہو چکے تھے۔ محرم الحرام کی فضیلت تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، لہذا یہ جو نیا اسلامی سال شروع ہوا ہے، ہم اسلامی سال میں اپنا احتساب کریں، اپنے گریبان میں جھانکیں اور اس نئے سال کو نئے طریقے سے گزارنے کی کوشش کریں۔ جو گناہ گزشتہ سال میں ہوئے ہیں ان پر اللہ رب العزت سے توبہ کریں، استغفار کریں، اور نئے عزم کے ساتھ، نئے ارادے کے ساتھ سن 1447 کو گزارنے کا ارادہ کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔